بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارا سبق نمبر 112 ہے اور اس سبق میں ہم زکوٰۃ سے متعلق جو جدید مسائل کا سلسلہ چلا ہے اس کا حصہ دوم پڑھتے ہیں۔ اس میں ہم نے حج کمیٹی یا پرائیویٹ ٹور میں جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ کا حکم سبق نمبر 111 کے آخر میں لیا ہے، اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں بینک میں جمع شدہ رقم پر زکوٰۃ کا حکم۔ بینک میں جو رقم جمع ہوتی ہے خاص طور پر وہ انسان کی ملکیت میں، اگرچہ ملکیت میں تو ہوتی ہی ہے لیکن ظاہری طور پر قبضے میں نہیں ہوتی کہ وہ بینک میں پڑی ہوئی ہے، تو اس سے اشکال ہوتا ہے کہ شاید اس رقم پر زکوٰۃ نہیں ہوگی چونکہ ملک تام نہیں ہے۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ بینک کے اندر انسان اپنے اکاؤنٹ میں رقم وہ اپنی مرضی سے رکھواتا ہے، تو قبضہ اگرچہ حقیقتاً نہیں ہے لیکن اس اعتبار سے قبضہ موجود ہے کہ انسان جب بھی چاہے وہ اپنی اس رقم کو وہاں سے جا کر نکلوا سکتا ہے اور وہاں سے جا کر اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ اس کے قبضے میں ہے، کیونکہ قبضے کے اندر چیز کا مطلب یہی ہے کہ جب چاہے استعمال کرے، تو جب چاہے وہ استعمال کرے گا۔ تو اس طریقے سے بینک اس کا ایک نائب ہے اور ایسا ہے کہ جو ہے گویا کہ اس نے اپنے جیب کے اندر ہی رقم رکھی ہوئی ہے، تو یہ ملک تام ہے، قبضہ کا حقیقتاً یا حکماً ہونا ہی کافی ہے۔ تو لہٰذا بینک میں رکھی ہوئی جو رقم ہوگی اس پر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ آگے ہے جی درآمدات اور برآمدات میں زکوٰۃ کے مسائل۔ درآمدات اور برآمدات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تاجر وہ اپنے ملک سے باہر کوئی چیز ایکسپورٹ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں برآمدات، یعنی اپنے ملک سے باہر ایکسپورٹ کرنا۔ اور کبھی باہر ملک سے کوئی چیز ہوائی جہاز یا بحری جہاز کے ذریعے سے اپنے ملک میں منگواتا ہے آرڈر پر، اس کو کہتے ہیں امپورٹ اور اس کو کہتے ہیں درآمدات۔ اس میں جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ باہر سے جو چیز منگوا رہا ہے یا اپنی چیز یہاں سے باہر برآمدات کر رہا ہے، ایکسپورٹ کر رہا ہے، تو وہ جو چیز ہے وہ ہوائی جہاز کے ذریعے سے تو بہت جلدی پہنچ جاتی ہے، لیکن بحری جہاز کے ذریعے سے ہی سارا بزنس ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ بحری جہاز کے ذریعے سے چیز کا پہنچنا ایک ملک سے دوسرے ملک میں کبھی اس میں مہینوں بھی لگ جاتے ہیں۔ تو اب بیچ میں اگر سال پورا ہو گیا تو اس چیز کی زکوٰۃ کون دے گا؟ اسی طریقے سے باہر سے چیز آ رہی ہے مطلب اپنے ملک کے اندر دوسرے ملک سے، تو اس درمیان میں جو چیز ابھی پہنچی نہیں ہے تو اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ اسی طریقے سے سمن یعنی اس چیز کی قیمت وہ ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف بھیجی جاتی ہے تو بیچ میں کافی ٹائم لگتا ہے، تو اس کی جو زکوٰۃ ہے وہ کون دے گا؟ تو اس اعتبار سے مبیع اور سمن کی، مبیع وہ چیز جو منگوائی جاتی ہے اور سمن کی قیمت، اس کی زکوٰۃ اس پر ہوگی، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس میں درآمدات اور برآمدات کا جو تعارف ہے وہ آپ نے سمجھ لیا۔ درآمدات اور برآمدات کی صورتیں اور حکم۔ درآمدات اور برآمدات کی صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہوتی ہے وعدہ بے، ایگریمنٹ ٹو سیل، یعنی مکمل طور پر بے ہو نہیں جاتی بلکہ صرف ایگریمنٹ ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو اتنا مال آپ کے ملک کی طرف بحری جہاز کے ذریعے سے بھیجوں گا، اور دوسرا کہتا ہے کہ اس کے بدلے میں آپ کو اتنی رقم اس کی قیمت کی بھیجوں گا۔ تو یہ صرف وعدہ ہوتا ہے جس میں مستقبل کی طرف وہ بے کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کو ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ تو جب وعدہ بے ہو تو اس صورت کے اندر ابھی تک مکمل بے تو ہو ہی نہیں ہے، لہٰذا وعدہ بے کرنے کے بعد جب ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف مال روانہ ہو جائے گا تو ابھی تک وہ مال اس بھیجنے والے، اس بائے فروخت کرنے والے کی ملکیت میں ہے، کیونکہ اس نے ابھی تک بے ایگریمنٹ مکمل نہیں کیا، بے مکمل نہیں کی، سودا مکمل نہیں کیا، لہٰذا ابھی تک اس کی ملکیت میں ہے۔ جب تک وہ دوسرے ملک میں جا کر پہنچے گئے نہیں اس وقت تک زکوٰۃ
اسی بھیجنے والے کے ذمہ ہے. دوسری طرف سے جو قیمت بھیجنے والا ہے تو ابھی تک وعدہ بے ہوا ہے تو قیمت ابھی تک اس کے اپنے قبضے میں ہے, ابھی تک اس کی اپنی ملکیت میں ہے, لہٰذا جب تک کہ وہ مکمل طور پر ایگریمنٹ کو کلیئر نہیں کرتا, بے نہیں کرتا, اس وقت تک اس کی زکوٰۃ بھی وہ خود بھیجنے والا دے گا. دوسری صورت ہوتی ہے بے, مکمل طور پر عقد ہو جاتا ہے, سودا ہو جاتا ہے کہ بھئی فائنل ہو چکا ہے اور یہ مال میں نے آپ کو بھیج دیا اور یہ اتنی رقم آپ مجھے بھیج دیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ رقم آپ کو بھیج دی, تو ایجاب و قبول ہو گیا اور ایگریمنٹ مکمل ہو گیا. اس صورت کے اندر جب وہ بھیجنے والا, مال کو بھیجنے والا جب وہ شپ والوں کے اور کشتی والوں کے حوالے کر دے گا تو حوالے کرتے ہی اس کی ملکیت سے وہ مال نکل گیا. اب اس کی زکوٰۃ وہ جو خریدنے والا ہے وہ دے گا. اسی طریقے سے اس کی قیمت جب اس نے اپنی ملکیت سے نکال دی تو اگلے فروخت کرنے والا جو بائع ہے وہ اس کی ملکیت میں چلی گئی ہے, لہٰذا یہ بھیجنے والا جو رقم بھیجنے والا ہے اس کی ملکیت سے وہ چیز نکل گئی ہے, اب اس کی زکوٰۃ اس نے نہیں دینی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ وجوب ادائے زکوٰۃ میں شمسی سال کا اعتبار کریں یا قمری سال کا, انگریزی سال کا اعتبار کریں یا ہجری سال کا اعتبار کریں, عیسوی کا کریں یا ہجری کا کریں. اس اعتبار سے یہ بات یاد رکھیں, شریعت نے عبادات کا جو اکثر دار و مدار ہے وہ ہجری سال پر رکھا ہے, قمری سال پر رکھا ہے. صوموا لرؤیتی و افطروا لرؤیتی, رمضان کے روزے ہیں یا حج ہے, اسی طریقے سے باقی عبادات ہیں وہ قمری ماہ کے اعتبار سے اور سال کے اعتبار سے ہیں. اسی طریقے سے زکوٰۃ کے اندر بھی چونکہ یہ بھی عبادت ہے لہٰذا قمری سال کا ہی اعتبار کیا جائے, اور قمری سال میں 354 دن ہوتے ہیں اور انگریزی سال میں 365 دن ہوتے ہیں, لہٰذا 354 دن کے اعتبار سے جو قمری سال کے اعتبار سے سال ہے وہ پورا کرنا ضروری ہوگا. سونے چاندی کے ناک, کان اور اسی طریقے سے کچھ اعضاء مجبوری کی وجہ سے بنائے جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے سونے کی تاروں سے دانت وغیرہ کو بھی جو وہاں پہ چسپاں کیا جاتا ہے تو ان کے اوپر زکوٰۃ آئے گی, چونکہ سونا چاندی کے اوپر زکوٰۃ تو ہے. تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر یہ اعضاء جو سونے چاندی کے بنا کر لگائے گئے ہیں یہ فکس ہیں اور یہ کبھی جسم سے جدا نہیں ہو سکتے تو پھر یہ جسم کا حصہ ہیں اور حاجت اصلیہ بن گئے ہیں, لہٰذا اب ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. کیونکہ مال نامی ہونا, ایسا مال جو بڑھنے والا, اضافہ ہونے والا مال ہو, وہ ضروری ہوتا ہے زکوٰۃ کے لیے, تو جب وہ نہیں ہے تو لہٰذا اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں ہے. اور اگر ایسا ہے کہ یہ سونے چاندی کا جو عضو بنایا گیا ہے یا تار ہے یہ آسانی سے جسم سے الگ ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے تو اس صورت کے اندر پھر اس کے اوپر زکوٰۃ آئے گی, کیونکہ حکماً یہ مال نامی ہو جائے گا. عورتوں کے زیورات وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی پہنے جاتے ہیں, لہٰذا ان کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی. تو اس طریقے سے ان اعضاء کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی. اموال تجارت کی زکوٰۃ اعتبار قیمت خرید یا اعتبار قیمت فروخت دینی ہوگی. یعنی تجارت کے لیے مال لایا ہوا ہے, اب سال پورا ہو گیا تو اس کی زکوٰۃ کس حساب سے دیں؟ جس حساب سے اس نے 1 سال پہلے مال خریدا تھا, مثلا 1 لاکھ روپے کا, تو اسی 1 لاکھ پر زکوٰۃ آئے گی, یا اب اس کی جو قیمت ہے, مثلا اس کی قیمت 1 سال کے بعد 5 لاکھ روپے ہو گئی ہے تو اس 5 لاکھ پر زکوٰۃ آئے گی. تو حکم یہ ہے کہ یہاں پر 2 باتیں جاننا ضروری ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نفس وجوب زکوٰۃ. نفس وجوب زکوٰۃ یہ تو جس وقت انسان 52 تولے چاندی کی بقدر رقم یا اموال زکوٰۃ میں سے کسی ایک کا مالک بن جائے تو نفس وجوب ہو جاتا ہے. یعنی 1 لاکھ کا سامان تجارت اس نے لایا اور یہ نصاب بن گیا اس کا, تو اس طریقے سے یہ نصاب کا مالک نفس وجوب اس پہ ہو گیا. دوسری چیز ہوتی ہے ادائے وجوب زکوٰۃ. زکوٰۃ کی ادائیگی کس وقت اس پہ واجب ہوگی؟ تو وہ جب سال گزرے گا تب ہوگی. تو جب سال گزرا تو اس وقت اسی مال کی قیمت اب 1 لاکھ نہیں ہے بلکہ 5 لاکھ ہے, تو لہٰذا ادائے وجوب زکوٰۃ کے وقت جو قیمت ہوگی نا وہ معتبر ہوگی, اور قیمت خرید نہیں, جس قیمت پر وہ آگے ابھی فروخت کرے گا اس مال کو اس کا اعتبار ہوگا. زکوٰۃ کو گفٹ کے نام سے دے سکتے ہیں. کبھی کبھار انسان اپنے رشتہ داروں کو یعنی اولاد اور والدین کے علاوہ بھائیوں کو, بہنوں کو اور باقی رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے رہا ہوتا ہے, تو ان کو اگر زکوٰۃ کے نام سے دیں گے تو وہ شرم محسوس کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے انکار کر لیں اور نہ لیں. تو ان کو آپ گفٹ
کے نام سے بھی دے سکتے ہیں کہ میری طرف سے یہ آپ کو ہدیہ ہے یا تحفہ ہے، کیونکہ زکوٰۃ دینے والے کی نیت کا تعلق، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، تو دل کا ارادہ آپ کا وہ گفٹ نہیں ہے، بلکہ دل کا ارادہ آپ کا زکوٰۃ نکالنا ہے، تو دل کا ارادہ دل ہی میں رکھیں، اس کے سامنے اظہار نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، اظہار گفٹ کا کر دیں تاکہ اس کی سبکی بھی نہ ہو، وہ شرمندگی بھی محسوس نہ کرے، اور آپ اس کو وہ زکوٰۃ کا مال بھی دے دیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیون یعنی جو لوگوں کو قرضے دیے ہوئے ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ کتاب کے اندر تو ہم نے پڑھ لیا کہ جو انسان مقروض ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، یعنی اتنا قرضہ ہو کہ اس کے مال کو بھی گھیرے ہوئے ہو تو زکوٰۃ اس پہ لازم نہیں ہے، اور اگر اتنا قرضہ ہو کہ مال سے کم ہو تو لہٰذا قرضہ ادا کرنے کے بعد یا قرضے جتنی رقم منہا کرنے کے بعد جو بقیہ رقم ہوگی اس کی زکوٰۃ اس نے دینی ہوگی۔ لیکن یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ جس شخص نے قرضہ دیا ہوا ہے کسی کو، اس کو دائن کہتے ہیں، تو اس دائن کے اوپر، اس دیے ہوئے قرضے کے اوپر، کسی شخص کو دیے ہوئے قرضے کے اوپر زکوٰۃ آئے گی یا نہیں آئے گی۔ تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرضے کی 3 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم ہوتی ہے دین قوی۔ دین قوی ہوتا ہے جیسے کہ تجارتی مال یا قرض کے طور پر کسی کو دیا ہوا ہے اور مدیون اس قرض کا اقرار بھی کر رہا ہے، اور مقروض اور مدیون ادائیگی پر قدرت بھی رکھتا ہے، اور دائن یعنی قرضہ دینے والا بآسانی اس کو وصول بھی کر سکتا ہے، تو ایسے دین کو دین قوی کہا جاتا ہے، اور اس کی زکوٰۃ قرضہ دینے والے پر جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، اور اپنے اموال کے ساتھ ابھی دے دے تو ٹھیک، ورنہ جب ملے گا مال تو اس وقت اس کی گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی دینی ہوگی۔ دوسری قسم ہے دین متوسط۔ دین متوسط کون سا ہے؟ اگر مدیون ایسا ہے کہ وہ دین کا اقرار تو کر رہا ہے لیکن وہ ہے مفلس، یعنی وہ قرض ادا کرنے سے قاصر ہے، تو ایسی صورت میں اگر حاکم نے اس کو مفلس تصور کر کے اس پر افلاس کا حکم نہیں لگایا تو دین متوسط کے حکم میں ہونے کی وجہ سے قبضہ ہونے کے بعد جو پچھلے سالے ہیں ان کی زکوٰۃ ادا کرنا بھی اس کے ذمہ لازم ہوگا، یعنی قرض دینے والے کے ذمہ۔ اور اگر حاکم نے اس کے مفلس ہونے کا حکم لگا دیا تو یہ پھر مال زمار آئے گا، اور یہ صاحبین کے مسلک کے مطابق، اور امام محمد رحمۃ اللہ کے نزدیک اس صورت میں پھر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ دینے والے پر لازم نہیں آئے گی، اس لیے کہ قبضے سے پہلے اس کے وصول پر جو دائن ہے اس کو قدرت حاصل نہیں ہے۔ کتاب میں ہم نے سبق میں پڑھ لیا تھا کہ اس میں شیخین کے نزدیک خاص طور پر فقراء کی رعایت رکھنے کی وجہ سے گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ اس دین متوسط پر آئے گی، وہ غریب آدمی اور مفلس آدمی دے دے گا، اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک نہیں آئے گی۔ تو اس میں یہی ہے کہ اگر بعض فقہا نے فتویٰ شیخین کے قول پر دیا ہے کہ پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی وہ دے جب یہ مال اس کے ہاتھ میں آئے گا۔ تیسرا دین ہوتا ہے دین ضعیف۔ دین ضعیف وہ ہوتا ہے کہ جو قرضہ لینے والا مقروض ہے وہ دین کا اقرار کر رہا ہے اور اس کے پاس ادا کرنے کے لیے مال بھی ہے، لیکن وہ ٹال مٹول کر رہا ہے، اور اس طرح کرتے ہوئے کئی سال گزر گئے ہیں اور دائن کو اس کے حاصل کرنے پر قدرت بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں قبضہ ہونے کے بعد جو پچھلے سال ہیں ان کی زکوٰۃ یہ قرضے کے مالک پر نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر اس شخص نے ابھی تک اس کو زکوٰۃ یعنی مال قرضے کا دینے سے گویا کہ ایک طرح کا انکار ہی کر رہا ہے کہ کئی سال ہو گئے وہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور نہیں دے رہا، یہ ایک طرح سے مال زمار کے حکم میں ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کچھ حکومتیں بعض مرتبہ اور کچھ کمپنیز وہ لوگوں سے قرضہ مانگتی ہیں نا، تو اس کو بونڈز کہتے ہیں، تو اس پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ قرض جو ہوتا ہے جو حکومتوں کو دیا جاتا ہے تو یہ قرض دین قوی کے حکم میں ہے، دین قوی کے اندر پچھلے سالوں کی زکوٰۃ بھی لازم ہوتی ہے کیونکہ اس کا ملنا یقینی ہوتا ہے۔ اسی یعنی کمیٹی، یہ عام طور پر لوگوں اکثر یعنی ڈالتے رہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ملے
یا مطلب 1 لاکھ کی کمیٹی، 50,000 کی، 20,000 کی کمیٹی، مختلف ہوتی ہیں اس کی تعداد، اور مطلب 10 لوگ 20 لوگ جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم مہینے کی اتنی رقم جمع کریں گے اور ہر مہینے اس کا قرعہ اندازی کے ذریعے سے نام جس کا نکلے گا اس کو ہم یہ ساروں کی رقم جمع کر کے اس کو دے دیں گے، اور پھر اگلے مہینے میں دوسرے کو، اگلے مہینے میں تیسرے کو دیتے رہیں گے، اور پھر جو ہے وہ اس طریقے سے مہینہ مہینہ رقمیں جمع بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور اگر 20,000 کی مثلا کمیٹی ہے تو ہر ایک انسان نے 20,000 ہی جمع کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا، بلکہ مہینے کے اعتبار سے اس کو مطلب 1,000 روپے کر کے دینا ہوتا ہے۔ تو اس میں جس شخص کا کمیٹی میں نمبر نکل آیا، مثلا پہلا نمبر نکل آیا اور اس نے ابھی تک صرف 1,000 روپے ہی جمع کروایا تھا کہ اس کو 20,000 روپے مل گیا، تو اب اس کے اوپر 20,000 کی زکوٰۃ لازم نہیں ہے، بلکہ جو 1,000 اس نے جمع کروایا اپنا جو اس ملکیت کا 1,000 ہے اسی کی زکوٰۃ اس کے اوپر لازم ہے، کیونکہ دوسرے 20,000 تو اس کے اوپر قرض ہے، اس کی زکوٰۃ اس پہ لازم نہیں ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں استعمالی اشیاء کی زکوٰۃ کا حکم، جو انسان کے استعمال میں ہوتی ہیں یا کاروبار کے دوران استعمال میں لائے جانے والے اوزار اور مشینیں، ان پر زکوٰۃ ہے یا نہیں، اس میں ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ کچھ کتاب کے متن کے اندر بھی ہم نے بات کی ہے۔ موبائل پر زکوٰۃ کا حکم ہم دیکھ لیتے ہیں، تو بڑی مہنگی موبائل کمپنیاں بھی ابھی موبائل بنانے لگی ہیں، اور اس میں بڑے یعنی مہنگے مہنگے موبائل بھی ہیں، جن میں ایک موبائل بھی اگر دیکھا جائے تو وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ آئے گی؟ تو اگر کسی شخص نے اپنے استعمال کے لیے 1-2 سیٹ رکھے ہوئے ہیں اور ان کی مالیت نصاب کو پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے استعمال کی چیز ہے اور مال نامی نہیں ہے۔ اور اگر اس نے موبائل کی دکان ڈالی ہوئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ تجارت کا مال ہے، تو مال تجارت کے طور پر اس پہ پھر زکوٰۃ اس کی قیمت پر آئے گی۔ گاڑی پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ گاڑی جو اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہے، یا اس گاڑی کو کرائے پر دے کر اس سے مزدوری کر کے اپنا روزگار اس نے چلایا ہوا ہے اور گزر بسر کر رہا ہے، تو اس گاڑی کی قیمت پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے۔ اگر گاڑیوں کا کاروبار کر رہا ہے، شو روم ہے، تو پھر اس صورت کے اندر اس گاڑیوں کی مالیت کے اوپر بھی زکوٰۃ آئے گی۔ اور اسی طریقے سے کارخانہ یا فیکٹری کے اندر مشینیں لگی ہوئی ہیں اور لوگوں کا کام جو ہے وہ آرڈر پر کرتے ہیں، پروڈکٹ کوئی بھی تیار نہیں کرتے، مثلا صرف مشینری وغیرہ استعمال کر کے لوگوں کو کام کر کے دیتے ہیں، تو گارمنٹس وغیرہ کی طرح، تو اس میں پھر ان کی وہ جو مشینری ہے اس کے اوپر اور اس کارخانے اور فیکٹری پر زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ یہ مال تجارت نہیں ہے۔ اور جو اجرت آئے گی تو اس اجرت پر اگر سال پورا ہو گیا اور نصاب کے بقدر ہوئی تو اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ البتہ اگر ایسا کارخانہ یا ایسی فیکٹری ہے کہ جو اپنی پروڈکٹ بناتی ہے اور اپنی چیز بنا کر فروخت کرتی ہے، تو پھر وہ جو بنانے کے لیے جو خام مال لایا ہوا ہے یا پروڈکٹ جو تیار ہو چکی ہے، تو اس کی پھر قیمت فروخت کے اوپر زکوٰۃ آئے گی، چونکہ یہ مال تجارت کے حکم میں ہے۔ تو اسی کے ساتھ جدید مسائل کا یہ سبق مکمل ہوا، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے جدید مسائل وہ ہمارے سامنے آتے رہیں گے اور ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اس کے ساتھ آپ مزید تفصیل کے ساتھ ان مسائل کو فتاویٰ کی کتب کے اندر جا کر دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کا شرح صدر ہو جائے۔ صرف یہاں پر اشارہ کرنا ہی کافی تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔